بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے دو باتیں عرض کی تھی کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں اور اہل اسلام کی نگاہ میں اہل بیت کی اہمیت کیا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اور احادیث نے اہل بیت کا لفظ ازواج مطہرات کے لیے استعمال کیا ہے، اور حقیقت کے اندر یہ جو لفظ ہے اہل بیت کا، یہ ہمارے عرف کے اندر بھی ازواج کے لیے، بیویوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے 12ویں پارے کے اندر بھی یہ لفظ ہے کہ جب وہ فرشتے آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی تو بیوی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر اتنی زیادہ اور میں بھی بوڑھی ہو گئی، اب بیٹا کیسے ہوگا؟ تو قرآن نے کہا کہ اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے اس معاملے میں تعجب کرتے ہو؟ وہاں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے یا اہل البیت کا لفظ قرآن نے استعمال کیا۔ اور قرآن کے اندر بھی جب حضور علیہ السلام کو خطاب ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے اہل بیت، اپنی ازواج مطہرات کو یہ حکم دیں۔ تو سب سے پہلی بات اور نقطہ یہ سمجھے کہ اہل بیت کا لفظ یہ قرآن اور لغت میں ازواج مطہرات کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک لمبی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، اور سردی تھی، آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اتنے میں حضرت حسین یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ میں سے کوئی ایک چھوٹے تھے، یہ آئے، آپ علیہ السلام نے ان کو پیار کیا، گود میں بٹھایا، پھر حضرت حسین آئے، پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ آئی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ جب آئے، آپ نے سب کو اس چادر مبارک میں لپیٹ کر آپ چادر سے باہر ہو گئے، اور آپ نے وہاں ایک جملہ استعمال کیا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی اس میں شمار کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا اس جملے کا مفہوم جو محدثین فقہا نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ انت علی الخیر، کہ سلمہ تو آلریڈی پہلے سے اہل بیت میں ہے، یعنی تو میری بیوی ہے، تمہارے لیے تو یہ لفظ استعمال، چونکہ یہ میری اولاد ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، لیکن نسل چلتی ہے بیٹوں سے، بیٹیوں سے نہیں چلتی، نسل بیٹوں سے چلتی ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا چونکہ اللہ نے میرے بیٹوں کو بچپن میں ہی اٹھا لیا، لہٰذا میری نسل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلے گی۔ تو اس اعتبار سے ان کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان حضرات کو بھی اہل بیت کہتے ہیں۔ یہ مسئلے کو واضح میں کر رہا ہوں کیونکہ شیعہ اور رافضی جو ہے وہ انہی کو اہل بیت کہتے ہیں، اور مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ ان کی باتیں سنا ہی نہ کرے۔ وہ تو ازواج مطہرات کو اہل بیت تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کتابیں پڑھیں، وہ تو ان کو پتہ نہیں کیا کیا الفاظ، جو الفاظ میرے منہ پہ نہیں آتے وہ ازواج مطہرات کے بارے میں۔ اور عام مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اہل بیت یہ 5 حضرات۔ لہذا اس مسئلے کو آج میں واضح کر رہا ہوں کہ اہل بیت اصل میں ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین ہیں، حضور علیہ السلام کی بیویاں اہل بیت ہیں۔ لیکن اس حدیث کی بنیاد پر آپ علیہ السلام نے ان 4 حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین رضوان اللہ تعالی مجمعین کو بھی اہل بیت میں شمار کیا۔ اب ان کی قدر و منزلت کیا ہے؟ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، ان تمام کے نزدیک یہ اہل بیت اور ان کی جتنی بھی اولادیں ہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ میں نے شروع میں تمہید باندھ کر کہا تھا کہ پورے محرم الحرام کے اندر ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ان کے جتنے بھی بزرگان دین، جتنے بھی ان کی اولادیں ہیں، وہ ان تمام اہل سنت والجماعت مسلمانوں کے نزدیک امت میں سب سے اعلیٰ افراد ہیں، تقوی کے اعلیٰ معیار پہ ہیں، اور ان کی بزرگی عند اللہ اور عند الناس مسلمہ ہے۔ اور اہل سنت والجماعت میں سے کوئی آدمی بھی ان کی تکفیر، ان کی ذرا سی بے ادبی کو بھی کفر سمجھتا ہے۔ لہذا یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ اہل اسلام دوسرے صحابہ کو تو اجاگر کرتے ہیں لیکن اہل بیت کو نہیں مانتے۔ جو اہل بیت کو نہیں مانتا ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے۔
جو اہل بیت کو نہیں مانتا ہم اس کو مسلمان تصور نہیں کرتے، چل جائے کہ ایک مسلمان ہو اور اہل بیت کو نہ مانے، لہذا یہ دھوکہ دہی سے کام لیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم یہ بات بھی عرض کریں گے کہ ان کی طرف جو باتیں منسوب کی گئیں، اہل بیت کی طرف کچھ باتیں ایسی منسوب کی، آپ کو باقاعدہ یہ رافضی لوگ، یہ ذاکر لوگ آپ کو حوالہ دیں گے کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، حضرت علی نے یوں فرمایا، حضرت فاطمہ نے یوں فرمایا، حضرت امام حسین حسن نے یوں فرمایا، حضرت زین العابدین نے یوں فرمایا، یہ دھوکہ دیں گے آپ کو۔ اس کی نشاندہی بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کرتا ہوں۔